السلام علیکم، میں ہوں سیدہ جویریہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ کا تعلق برج اسد یعنی لیو سے ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ اگلے 30 دن اشارہ دے رہے ہیں کہ زندگی کا ایک اہم دروازہ آپ کے لیے کھل سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے ہر موقع صرف خوش قسمتی سے نہیں ملتا بلکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آنے والے 30 دنوں میں برج اسد کے لیے مالی معاملات، کریئر، محبت، ازدواجی زندگی، صحت، روحانی پہلو، احتیاط، صدقہ اور ایک بہترین وظیفہ کیا اشارہ دے رہا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخر میں ایک اہم نصیحت بھی ہوگی جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کے کریئر اور کاروبار کی۔ برج اسد فطری طور پر قیادت کرنے والا برج سمجھا جاتا ہے۔ اگلے 30 دن میں آپ کو ایسا موقع مل سکتا ہے جس کا آپ کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ کسی نئے پروجیکٹ، نئی ذمہ داری، کاروباری معاہدے یا ملازمت میں ترقی کے امکانات بھی بن سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کافی عرصے سے کسی فیصلے میں الجھے ہوئے ہیں تو آنے والے دن اس معاملے کو واضح کر سکتے ہیں۔ جلد بازی سے گریز کریں کیونکہ بعض اوقات بہترین موقع صبر کے بعد ہی سامنے آتا ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کسی پرانے کلائنٹ یا نئے رابطے سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی سینئرز کی طرف سے اچھی خبر آ سکتی ہے۔ مالی لحاظ سے آنے والے دن آپ کے لیے بہتر دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی رکی ہوئی رقم واپس ملنے، اضافی آمدنی کا ذریعہ بننے یا کسی نئے موقع سے فائدہ اٹھانے کے امکانات بھی آپ کے لیے بن رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے آمدنی بڑھے تو غیر ضروری اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں، اس لیے فضول خرچی سے بچیں اور اپنی مالی منصوبہ بندی کو اسٹرانگ رکھیں۔ اگر کسی سرمایہ کاری کا ارادہ ہے تو مکمل تحقیق کے بعد ہی قدم اٹھائیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ لیوز کی محبت اور ازدواجی زندگی میں کیا آ رہا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ انا کو ایک طرف رکھ کر کھل کر اپنے پارٹنر کے ساتھ بات کریں۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کسی نئی ملاقات یا پرانے تعلق میں بہتری کے امکانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، تاہم جذبات میں بہہ کر جلد بازی میں کوئی بڑا فیصلہ نہ لیں۔ رشتوں کی مضبوطی کا راز اعتماد، برداشت اور نرم لہجے میں ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی ہیلتھ کی۔ صحت کے معاملے میں مجموعی طور پر حالات بہتر رہ سکتے ہیں، لیکن کام کا دباؤ، نیند کی کمی اور ذہنی تھکن آپ کو متاثر کر سکتی ہے۔ پانی کا انٹیک زیادہ کریں، مناسب آرام کریں اور روزانہ کچھ وقت واک اور ایکسرسائز کے لیے ضرور نکالیے۔ اگر پہلے سے کوئی میڈیکل ایشو چل رہا ہے تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کر کے اپنا علاج مکمل کریں، کسی قسم کی غفلت نہ کریں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں روحانی پیغام اور صدقہ اور وظیفہ کی۔ یاد رکھیے اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتی ہے۔ ستاروں کی گفتگو کو یقینی تقدیر نہ سمجھیے بلکہ صرف عمومی رجحان کے طور پر دیکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آسانیاں ہوں تو اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں اور والدین یا بزرگوں کی دعائیں ضرور لیں۔ روزانہ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 100 مرتبہ یا فتح پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق، کامیابی اور آسانیاں کی دعا کریں۔ انشاءاللہ دل کو سکون اور معاملات میں بہتری محسوس ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے 30 دنوں میں وارننگ زون کیا ہے۔ آنے والے 30 دنوں میں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے مشورے دے سکتے ہیں جو بظاہر بہت اچھے لگیں گے لیکن بعد میں نقصان کا باعث بنے، اس لیے ہر بڑے فیصلے سے پہلے اچھی طرح غور و فکر کریں، جلد بازی سے بچیں اور اپنی عقل اور تجربے کو ضرور استعمال کریں۔ ناظرین، مجموعی طور پر برج اسد کے لیے 30 دن نئی امید، نئے موقع اور پازیٹیو تبدیلیوں کی نوید لا سکتے ہیں۔ اگر آپ محنت، صبر، دعا اور درست فیصلوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو ان مواقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے؟ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور لکھیں تاکہ آپ کو خیر و برکت کی دعا میں شامل کیا جا سکے۔ اگر آپ اپنی پرسنل زندگی، محبت، شادی، رزق، کاروبار یا مستقبل کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے تو آپ کو روحانی اور ایسٹرولوجیکل دونوں پہلوؤں سے رہنمائی دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں، برکتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔